نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی، کرسٹل کلیئر، بہت واضح اتنی حدیث مبارکہ۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو وہ بندہ 4 کام کر لے۔ اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے۔ کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے۔ مشکل کام۔ آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام بہانہ رکھ دیا، اور جی میں نے بہانہ بنا لیا۔ یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی صفت، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے۔ آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے، استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں۔ غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے، یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے۔ اور کیا ہے؟ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھی وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں۔ تو 3 باتیں، 4 بھی نہیں، 3 باتیں فرمائیں کہ جو 3 کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں گے۔ آج سودا کریں اللہ سے کہ مالک یہ 3 کام کرنے کا عہد کرتے ہیں دل میں، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو، اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے، اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے، اور واقعی جن کے دل میں محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، تفقدوا الحلاوۃ فی ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزوں میں تم انجوائمنٹ تلاش کرو، حلاوت ڈھونڈو، تمہیں حلاوت 3 چیزوں میں ملے گی، فی الذکر، اللہ کی یاد میں، وفی قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے میں، وفی الصلاۃ، نماز پڑھنے میں، فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق، اگر ان 3 میں تمہیں حلاوت نہ ملے سمجھ لو دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایک کرائی اللہ، جتنی عاجزی کے ساتھ کوئی آیا اس بارگاہ میں اس کا اتنا ہی زیادہ استقبال ہوتا ہے۔ بندے کو بندگی سجتی ہے، جھکے اللہ کے سامنے جتنا جھکا سکے۔ تو دیکھو آنے والوں نے تو یہاں تک سفر کیے۔ مالک میں دینار کا واقعہ تو آپ سن چکے ہیں،
فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم دوپہر کا وقت چلچلاتی دھوپ، اتنی سخت گرمی تھی کہ پرندے بھی درختوں کے پتوں میں چھپ کر بیٹھ گئے اور چوپائے بھی بیٹھ گئے، انسان بھی اندر سائے میں بیٹھ گئے، باہر کسی چیز کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں کسی ضروری کام کے لیے مجھے باہر نکلنا پڑا، میں گلی میں گیا لیکن سورج جیسے آگ برسا رہا ہو، میں گلی میں سے گزر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو دونوں ٹانگوں سے معذور، وہ ایسے گھسٹتا آگے آ رہا ہے، میں نے قریب سے اس کو دیکھا، پسینے میں اس کے کپڑے بھیگ کے گیلے ہو چکے تھے اور سورج کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا، جیسے دھوپ نے اس کے کھال کو جلا کے رکھ دیا، اور وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان تو کہاں جا رہا؟ اس نے کہا میں حج پہ جا رہا۔ میں نے کہا بھائی میرے گھر ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا، جب دوپہر کی دھوپ ختم ہو جائے گی تو پھر آگے چلے جانا۔ اس نے کہا مالک اب میرے نات تو پاؤں کے ذریعے آرام سے چلتا ہے، سفر طے ہو جاتا ہے، میں تو ایک انچ گھسٹ کے آگے بڑھتا ہوں، مجھے وقت زیادہ لگتا ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کیا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور ادھر میرا سفر ہی کہیں ختم نہ ہوگا، اس ڈر کی وجہ سے میں رکتا نہیں، میں جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے اسے مشورہ دیا کہ نوجوان تیرے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، سواری پہ سوار ہو کے جلدی چلے جانا۔ کہنے لگے جیسے میں نے یہ کہا اس نوجوان نے غصے کی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ مالک دنیات میں تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ کیا تم نے بات کی؟ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر وہ ارادہ کرے کہ میں اپنے مالک کو جا کر مناؤں تو بتاؤ اس غلام کو سواری پہ جانا اچھا لگتا ہے یا اس کو گھسٹ مالک کے در پر پہنچنا اچھا لگتا ہے؟ کہنے کہ میں نے اس نوجوان کی بات سنی حیران ہو گیا، وہ نوجوان چلا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی سال اللہ نے میرے لیے بھی حج کا سفر آسان کر دیا، میں بھی حج میں شریک ہوا۔ جب میں نے رمی جمار کی پہلے دن جب واپس عرفات پہ لوٹتے ہیں تو اس وقت کا بڑا عمل شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر اس کے بعد قربانی کرنا، حلق کروا کے احرام اتارنا۔ کہنے لگے جب ڈنکریاں مار کے میں فارغ ہوا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہجوم ہے، میں نے پوچھا کیا مسئلہ؟ ان کا یہ بات یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے اور سب لوگ سن رہے ہیں اس کی دعا۔ میں نے کہا یار ذرا مجھے بھی راستہ دو نا۔ انہوں نے راستہ دیا، کہنے لگے میں نے دیکھا وہی نوجوان ابا حج معذور نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہے اور دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے میں نے تیرے گھر کا دیدار کیا، میں نے مقام عرفات پہ بھی وقوف کیا، مزدلفہ میں بھی وقوف کیا، اے اللہ آپ نے شیطان کو کنکریاں مار کر اس سے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا، اب قربانی کا وقت ہے۔ یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ سب صاحب استعداد لوگ ہیں، جائیں گے اور جا کر جانوروں کو قربان کریں گے، اور مولا تو جانتا ہے کہ میں فقیر انسان ہوں، احرام کے کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، اے میرے مولا میں اس وقت اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا، اللہ مجھ سے یہ میرا نذرانہ قبول کر لیجئے۔ کہتے ہیں اس نوجوان نے یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی۔ ان محبتوں کے ساتھ آنے والے ان جگہوں پر آئے، آپ سوچیں کیا ہمارے دلوں میں آج وہ کیفیتیں ہیں، وہ محبتیں ہیں؟ ہم تو وقت کی قدر نہیں کر پا رہے جو کرنی چاہیے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کا انمول وقت گزار رہے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ربیع بن سلیمان ایک بزرگ تھے، وہ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور گھر کے قریب ہی کوفہ شہر تھا، وہاں وہ پہنچے کہ میں یہاں سے کوئی جانور کرائے پہ لے کے اور حج کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہوں۔ جب وہ اونٹ لینے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ایک مردار جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گدھا یا خچر ہے، مرا پڑا ہے، اور اس خچر کا یہ گوشت کیوں کاٹ رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ عورت ایسی نہ ہو کہ جو یہ گوشت پکا کے لوگوں کو کھلا دے، تو یہ تو مردار کا گوشت ہے، اور مردار کا گوشت کھانا تو کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے، تو میں ذرا پتہ تو کروں۔
وہ عورت اس گوشت کو لے کر چلی اور ایک گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس گھر کا دروازہ کٹکھٹایا تو اندر سے ایک جوان اور لڑکی کی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے پوچھا کہ میں پتہ کرنے آیا ہوں کہ ایک عورت یہاں پر مردار کا گوشت لے کے آئی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ سادات میں سے ہیں، سید گھرانے میں سے ہیں، اور گھر میں صرف عورتیں ہیں۔ جو گھر کا مرد تھا، ذمہ دار تھا، وہ فوت ہو گیا، اب پیچھے گھر والوں کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہمارے اوپر چوتھا دن فاقے کا گزر رہا ہے اور کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو یہ میری ماں تھی جو گئی اور ایک مردار کا گوشت لے کے آئی۔ ہمارے لیے اس حال میں مردار کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، تو تم ہمارے حال کی تحقیق میں مت پڑو اور ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، فرض حج تو میں نے کیا ہوا ہے، کیا بہتر نہیں کہ میں اپنے پیسے جو ہیں وہ ان عورتوں کو دے دوں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، 4 دن سے فاقے میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی 300 دینار تھے، میں نے اس لڑکی کو پکڑا دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہیں، تم اس سے حلال کھانا کھاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں حلال میں برکت عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، لیکن دل میرا بڑا غمزدہ تھا، میں نے حج کا ارادہ کیا تھا، میں نے بڑے خواب دیکھے تھے، حج کروں گا، طواف کروں گا، عرفات کے میدان میں دعائیں مانگوں گا، اور اب میں نہیں جا رہا تھا۔ خیر کئی دفعہ تو اس بات کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ میرا حج اس سال مس ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حج مکمل ہو گیا تو حاجیوں کے قافلے واپس آنے لگ گئے، تو میرے دل میں خیال آیا بھئی جو لوگ حج کر کے واپس آئے ہیں کم از کم میں جا کے ان کو تو مبارکباد دے دوں۔ تو میں جس قافلے کو جا کے ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ آپ کا حج قبول کرے۔ وہ کہ جی اللہ آپ کا بھی حج قبول کرے۔ میں کہوں میں نے تو حج نہیں کیا۔ وہ کہ سبحان اللہ، کیا بہانے کرتے ہو، فلان جگہ مینا میں آپ سے میری ملاقات ہوئی، اس جگہ عرفات میں ملاقات ہوئی، اس جگہ رمی جمار کے موقع پہ آپ سے ملاقات ہوئی، اور اب آپ کہتے ہیں میں حج پہ نہیں گیا۔ اللہ ہماری حج قبول کرے تو آپ کے بھی حج قبول کرے۔ پھر میں دوسرے قافلے کے پاس گیا، وہاں بھی یہی ہوا۔ کہتے کہ کئی قافلوں کے پاس میں گیا، سب نے کہا کہ تو ہم نے تو آپ کو حج میں دیکھا ہے۔ پھر کوفہ کے لوگ واپس آئے جو شہر کے تھے میرے، میں نے ان کو مبارکباد دی تو انہوں نے بھی مجھے مبارکباد دی، اللہ آپ کا بھی حج قبول کر لے۔ میں نے کہا بھائی میں تو حج پہ نہیں گیا۔ ان کا یار کوئی کرنے والی بات ہے، آپ حرم سے نکلتے ہوئے مجھے نہیں ملے تھے۔ دوسرے نے کہا آپ فلان جگہ پہ مجھے نہیں ملے تھے۔ تیسرے نے کہا مجھے نہیں ملے تھے۔ پھر ایک بندہ آ گیا اور اس نے آ کے مجھے ایک تھیلا دیا۔ اس نے کہا بھئی آپ نے مجھے مینا میں تھیلا پکڑایا تھا کہ یہ تھیلا رکھ لو، میں آپ سے لے لوں گا، پھر اس کے بعد آپ ملے ہی نہیں تو میاں اپنا تھیلا واپس لے لو۔ کہتے میں حیران کہ میں نے تو تھیلا نہیں لیا تھا، حج پہ بھی نہیں گیا، تھیلا میں لے کے آ گیا اور میں آ کے بڑا غمزدہ تھا اور میں آ کے سو گیا، حیران بھی بڑا تھا، لوگ کیسے مجھے حج کی مبارکباد دیتے ہیں۔ کہتے جب میں خواب میں سویا تو مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میری اولاد میں سے کچھ خواتین تھیں جن کے اوپر رحم کیا اور اپنے حج کا خرچہ ان کو دے دیا، تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی اللہ اس کی طرف سے ایک فرشتے کو حج کے لیے قیامت تک کے لیے متعین فرما دے۔ اب اس فرشتے نے تیری طرف سے حج کیا تھا، جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے تمہیں دیکھا تو انہوں نے غلط نہیں دیکھا، وہ بالکل تمہاری ہم شکل فرشتہ تھا جس نے حج کیا، اور وہ قیامت تک حج کرتا رہے گا تمہاری طرف سے۔ اور تم کیوں نہیں مانتے کہ تم نے حج کیا؟ تمہیں اتنے لوگوں سے ہم نے تصدیق کروائی ہے اور میں بھی تصدیق کر رہا ہوں کہ فرشتے نے تمہاری طرف سے حج کیا۔ تو اگر انسان دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نفلی عبادتوں سے بڑھ کر اس کو اجر اور اپنی تعلیمات میں اس رزق کی پریشانی کے بھی اسباب بتلا دیے کہ یہ پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن و احادیث میں سے 16 ایسے نکتے ہیں جو ہم نے آج جمع کیے، ان کو سمجھ لیں کہ یہ چابیوں کا ایک گچھا ہے، 16 کنجیاں ہیں، ہر کنجی رزق کا دروازہ کھولتی ہے، اور یہ بتانے والا کوئی عام عامل نہیں ہے، یہ سید الاولین والآخرین اللہ کے پیارے حبیب صادق الامین، جس زبان سے ہمیں قرآن ملا اسی زبان سے ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان ملا، انہوں نے یہ بات بتائی تو دلوں میں ہم یقین کر کے ان باتوں کو سنیں اور ان اعمال کو اپنائیں اور رزق کے دروازوں کو آنکھوں سے کھلتا دیکھیں۔ رزق کی پہلی کنجی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، صبر کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق ہم پہنچائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک وعدہ فرما رہے ہیں اور وہ پروردگار وعدے کو نبھانا جانتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس گھر کے سب مرد عورتیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، ایک ہوتی ہے گنڈے دار نماز، مرد ہیں تو جماعت نماز کا اہتمام نہیں، عورتیں ہیں تو گھر کے کام مقدم، بس بھاگی دوڑی میں قضا ہوتے ہوتے نماز، ایسی نماز نہیں، اہتمام کے ساتھ نماز۔ تو جس گھر کے سب لوگ اہتمام سے نماز پڑھیں، یہ نہ ہو کہ عورت کھڑی تو مصلی پہ ہو جائے اور ہاتھ باندھ کر کپڑوں کی آپس میں کلر میچنگ کر رہی ہو، مرد مصلی پہ تو کھڑا ہو جائے اور گلی بازار کی سیریں کر رہا ہو، ایسی نماز نہیں۔ نماز پڑھے جیسے نماز دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کوشش تو کرے نا اپنی طرف سے دھیان جما کر پڑھنے کی، کوشش پر اللہ کی طرف سے اجر عطا ہوتا ہے، دنیا میں نتائج پر اجر ملتا ہے کہ یہ اچیو کر کے دکھاؤ تب تمہیں یہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوشش کر کے دکھاؤ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اللہ 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ کام کرواؤ بھائی کا، نہیں، یہ اس اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا ہے۔ فرمایا کہ منزل تک پہنچنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ تو مقدر کا معاملہ، ہم تو یہ دیکھیں گے قدم کون اٹھاتا ہے، چلتا کون ہے۔ تو نماز صحیح اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، برکتوں کے دروازوں کو کھلتا دیکھیں۔ میرے مالک نے فرما دیا نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو نماز کا اہتمام سکھائیے، رزق ملنے کی قسم یہ عاجز کھا سکتا ہے۔ ماسٹر کی ہے رزق کی، کاروبار، نوکری، کوئی بھی مسئلہ ہو رزق کا، اہتمام نماز سے اللہ رب العزت مسئلوں کو حل فرما دیتے۔ دوسرا عمل کثرت استغفار۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ تو کثرت ذکر سے اللہ فرماتے ہیں میں مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے، اللہ رب العزت قوموں کے رزق کو وسیع فرما دیتے۔ تیسرا عمل انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرنا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے، ریٹرن مل کر رہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور ملے نہ اس کے بدلے۔ یہ جو انفاق ہے یہ لفظ بنا نفق سے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے پھر دوسرا داخل ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس جو پہلا رزق ہے اس کو نکالو گے تو دوسرا آئے گا نا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، فرمایا انفق ينفق علیہ، تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے منافع کے لیے مخصوص کر دیا، ان کی ذات سے اللہ کے بندوں کو نفع ملتا رہتا ہے، یہ ان کا چارٹر آف ڈیوٹی ہوتا ہے، جو ان کو ملتا ہے وہ ان کے اپنی ضرورت کے لیے صرف نہیں ہوتا، وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جو ڈاکیا ڈاک پہنچاتا رہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جو ڈاک نہ پہنچائے تو اسے اپنی نوکری سے معزول کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا اچھا کام چلا، کاروبار چلا، پھر یکدم ٹھپ۔ وجہ کیا بنی کہ جو ملا تھا وہ سارا ان کا نہیں تھا، اس میں اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا، مسکینوں پر، بیواؤں پر، طلباء پر، دین کے راستے میں، فلاحی کاموں میں،
یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھ گئے، بینک بیلنس چیک کرتے ہیں، آج اتنے ملین اور آج اتنے ملین، اوپر سے ڈاکانی بند ہو گئی۔ کہتے ہیں جی ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی، حضرت صاحب آج تو سونے کو ہاتھ لگائے مٹی بنتا، کسی نے کچھ کر دیا ہے؟ جی بالکل آپ نے خود ہی تو کیا ہے، آپ کی تو بہترین نوکری لگی تھی کہ اللہ کے بندوں کو ان کا حصہ پہنچاؤ۔ کتنا پہنچانا تھا؟ پورے مال میں سے 2.5%، زکوٰۃ پورے مال میں سے 2.5%۔ سبحان اللہ، ہم نے دیکھا لوگ چاہتے ہیں بڑے کی نوکری کریں، چنانچہ چھوٹی کمپنی کی بجائے بڑی کمپنی کی نوکری، اور بڑی کمپنی کی بجائے ملٹی نیشنل کمپنی کی نوکری کی، اور زیادہ بینیفٹ ملیں گے۔ تو کیا اچھا کہ ہم سب سے بڑے کی نوکری کریں۔ سب سے بڑے کی نوکری یہ کہ جو اللہ نے مال دیا گن گن کر اس کی زکوٰۃ کو نکالیں۔ اللہ وہ پروردگار ہے جو 2.5% مال غریبوں تک پہنچانے کے بدلے امیروں کو 97.5% تنخواہ عطا۔ اتنا بڑا کوئی پے کرنے والا مالک دیکھا جو 97.5% تنخواہ پے کرے؟ یہ تمہاری تنخواہ ہے، اور ڈیوٹی اتنی ہے کہ 2.5% تم میرے جو محتاج بندے ہیں، ضرورت مندے ہیں، یہ تنخواہ ان تک پہنچا۔ اب جو 2.5% کو بھی لے کے بیٹھ جائے تو پھر اس کی بجائے اللہ تعالیٰ رزق کسی اور کے ذریعے سے پہنچا دیں گے۔ رابعہ بصریہ کے پاس مہمان آ گئے، اتنی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، خادمہ نے کہا جی کہ کوئی بندہ کھانا لایا ہے۔ فرمان لگی گنو کتنی روٹیاں؟ اس نے کہا 9۔ کہنے لگی یہ میرا حصہ نہیں کسی اور کا ہے، اسے کہو جاؤ۔ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی بندہ کھانا لایا ہے، روٹیاں گنو؟ اس نے کہا جی 9۔ بھئی میرا حصہ نہیں کہہ دیا، اس کو جو جاؤ کسی اور کا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا، خادمہ نے کہا جی کہ پھر کوئی بندہ روٹی لایا ہے، کتنی؟ 9۔ اس نے کہا میرا حصہ نہیں، جاؤ اس کو کہہ دو چلا جائے۔ اس نے کہا کیوں نہیں لے رہی، مہمان بھی تو ہیں۔ اس نے کہا دیکھو میرے پاس آج صبح 1 روٹی تھی، سائل آیا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے 1 روٹی دے دی۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہ، 10 گنا ملے گا۔ 9 روٹیاں میری نہیں ہو سکتی۔ خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، 1 روٹی میں خود رکھ رہی تھی، یہ 10 ہی ہیں۔ ایسا کامل یقین اللہ کے وعدوں پر۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، بیوی نے آٹا گوندا، پھر تنور جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹنے گئی، پیچھے سے سائل آ گیا۔ اس نے کہا بڑا محتاج ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی اللہ کے لیے کہتا ہے تو پھر وہ کھول دیتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ انہوں نے وہی آٹا اٹھا کے دے دیا۔ اب بیوی لکڑیاں لے کے آئی، اس نے کہا آٹا؟ کہنے لگے میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا، میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا۔ ابھی ان کی بیوی نے چولہے میں آگ پوری نہیں جلائی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے پوچھا کون؟ کہنے والے نے روٹیاں بھی دے دی، سالن بھی دے دی۔ تو بیوی نے آ کر کہا کہ تم نے جہاں روٹیاں پکنے بھیجی تھی، پکانے والے نے سالن بھی ساتھ بھیج دیا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک حلاوت ہے، وہ حلاوت جس کو مل جائے اس کو فکر نہیں ہوتی، سب غموں سے آزاد۔ یہ امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مختلف حالات بھیج کر ان کو آزماتے ہیں۔ کبھی خوشی دے کے آزماتے ہیں، کبھی غم دے کے آزماتے ہیں، کبھی صحت، کبھی بیماری۔ تو خوشی، غمی، صحت، بیماری، نفع، نقصان، یہ 6 ایسے حالات ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حال بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے، مگر یہ سب آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کیا یہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو اس لیے آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمائش تو ہر بندے کی ہونی ہی ہے۔ مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ غم کے حالات میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں چونکہ صبر کر لیتے ہیں۔ عوام الناس بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی، جوان لڑکی تھی، خاوند فوت ہو گیا، اب اس سے بڑا غم اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے پوچھیں تو آگے سے جواب دے گی جو اللہ کی مرضی۔ اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گئی کہ اس نے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا۔ لیکن جو خوشی کے حالات ہیں ان میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ خوشی میں شکر ادا کرنا ان کو یاد نہیں رہتا۔ تو خوشی زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت غم کے۔ تاہم صحت ہو یا بیماری ہو،
انسان ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے۔ جو آج کی حکم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجب خیال نہ کر، یعنی اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پریشانی آ گئی ہے، جو پریشانیوں کا گھر، تو پریشانی تو آنی ہے۔ تو جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب خیال نہ کر، کیونکہ دنیا نے اسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جو اس کا وصف ہے، یعنی برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ۔ اب دنیا میں چونکہ ہے ہی قدورتیں، وہ قدورتیں ہی ظاہر ہوں گی، پریشانیاں ہی ظاہر ہوں گی، یہ ہے جو پریشانی کا گھر۔ وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں، اس جگہ کو جنت کہتے ہیں، اور وہاں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اب ہم سے حزن چلا گیا، غم چلا گیا۔ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو دنیا تو ہے ہی پریشانیوں کا گھر، اس لیے دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی صحیح۔ صحابہ کرام ایک فقرہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل، کہ جب مصیبتیں آئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرو، ومواجہۃ النعم بالتذلل، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو بڑی عاجزی کے ساتھ ان نعمتوں کو آپ حاصل کریں، یعنی جب نعمتیں ہو تو طبیعت کے اندر اس وقت عاجزی ہونی چاہیے، جھکنا چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اگر پریشانی آئے تو پھر تحمل کے ساتھ، تجمل کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ بہت لوگوں پہ بہت طرح کی پریشانی آتی ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہت بہترین حال ہے، ہر بندے کو اللہ نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب تھے تو وہ پریشان تھے کہ جی میں تو بہت پریشان ہوں، تو ان کو کہا گیا کہ اچھا بھائی آپ ایسا کرو کہ پورے شہر میں جو آپ کو سب سے بہترین حال میں آدمی نظر آتا ہے نا، تم اس کی جیسی دعا مانگ لو۔ وہ پورے شہر میں گیا، اس کو ایک جگہ ایک جیولر نظر آیا جس کی دکان پہ گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، بہت لوگ تھے خریدار، اور وہ اپنی جیولری بیچ رہا تھا، پیسے کما رہا تھا، اور اس کے 4-5 بیٹے تھے بہت خوبصورت نوجوان جو اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اب اس بندے نے فیصلہ کیا کہ یہ شہر کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، میں اس جیسا بننے کی نیت کرتا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے دل میں سوچ لیا تو چاہتا تھا کہ میں دعا مانگوں، پھر خیال آیا کہ میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کی زندگی کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ کبھی دعا نہ کرنا کہ میرے جیسا بری قسمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی بری قسمت کیا؟ اتنا آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے لوگوں کی نظر میں، اتنا بڑا مکان ہے، اور ہر چیز کی آپ کے پاس سہولت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، جو میرے ساتھ گزر رہی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا پھر بھی بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تھوڑا کام کرتا تھا، کام اتنا زیادہ شروع میں نہیں تھا، تو ایک موقع پہ بیمار ہو گیا۔ اب جب بیمار ہو گیا تو نہیں، میرا کام اچھا چل رہا تھا، ایک موقع پہ میری بیوی بیمار ہو گئی۔ اب جب وہ زیادہ بیمار ہوئی تو میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور میں اس سے محبت کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اور اتنی ہے۔ وہ خوبصورت تھی، اچھی شکل کی تھی۔ اس دوران اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں تو اب مر رہی ہوں، تو میں جیسے ہی مروں گی تو دوسری شادی کرے گا اور تو اپنی زندگی گزارے گا، مجھ سے تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں تمہارے بعد دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے، اس کی کوئی مجھے یعنی کوئی ثبوت پیش کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ ہمارے قریب کوئی حکیم رہتا تھا، تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھئی مجھے کوئی ایسی دوائی کھانی ہے کہ جس کے بعد میرے اندر عورت کی جو طلب ہے وہ ہی ختم ہو جائے، شہوت ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے مجھے ایک دوائی دے دی، اور میں نے اس بیوی کو دکھا کے وہ دوائی کھا لی۔ اس کو کھانے کے بعد میں نامرد ہو گیا، مگر اللہ کو منظور تھا، بیوی صحت مند ہو گئی۔ اب جب کچھ عرصہ وہ صحت مند رہی تو اس نے مجھ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ بھئی تم میرے خاوند ہو تو میری ضرورت کو پورا کرو۔ اب میں ضرورت پورا کرنے کے قابل نہیں تھا، تو وہ پھر اس کے اندر بغاوت آ گئی، وہ دین سے بھی دور ہو گئی، اور اس نے ادھر ادھر حرام کے تعلقات پیدا کر لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بیٹے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کے ہیں، مگر ہیں غیر مردوں سے۔
اب میں جب ان پانچوں کی شکلیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا روزانہ بیٹھ کے، تو جو میرے دل پہ گزرتی ہے تم اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو کبھی دعا نہ کرنا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، میرے جیسی نہ کرے. تو دیکھو اس بندے نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ یہ سب سے دنیا یعنی شہر کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو کیا پتا تھا کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کے دل پہ کیا دکھ ہے، کیا غم ہے. تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی بس میں بہت دکھی ہوں، دوسرے تو سب اچھے ہیں. نہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے. بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر آ کے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے. سچی بات کروں نا، ہم نے تو غم کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں، اس کو غم تھوڑا کہتے ہیں. جو دنیا میں لوگوں پہ غم بیتے ہیں، اگر کبھی اس کی سٹوریاں سننے لگے تو حیران ہی ہو جائیں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، طواف کر رہی تھی، اور طواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی. تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا. اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی؟ اس نے کہا کہ میں طواف ختم کر لوں گی نا تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں گی. چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 بچے تھے، میں گھر کے اندر ایک دن تنور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، تو میرے بڑے 2 بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں. اچانک مجھے شور کی آواز آئی. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں تو میں کمرے کی طرف بھاگی. جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا، اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی. تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو دوسرا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا. تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا، اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا. اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے. چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹنے لگا. اب جب خون نکلا تو شور ہوا، اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی. اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا. کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا. جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا. کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا، سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا. کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی، ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا. پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا، رینگتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. کہنے لگی میں اٹھ کے جب تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا. تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا. تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا، پھر ان کو نہلایا، ان کو کفن دیے. جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی. اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. آپ ذرا غور کیجئے نا اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں، کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھی. ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے، بہت آسانیوں کی زندگی دی ہے. ہم تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم بنتا ہے. چنانچہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا. تو جب اسے فرنگیوں نے حکومت کو چھینا تو انہوں نے اس کی دعوت کی، اس کو قید کیا اور پھر اس کی دعوت کی. اور دعوت میں انہوں نے اس کے سامنے دسترخوان پہ جیسے کھانے کے برتن نہیں ہوتے ڈھکے ہوئے، یہ کھانے کے برتن رکھے. تو بہادر شاہ ظفر سمجھا کہ میرے لیے کھانا رکھ دیا گیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ 10 یا 11 اس کے بیٹے تھے اور اتنے ہی برتن تھے. وہ ایک برتن سے کور اٹھاتا تھا، ایک بیٹے کا سر اس میں نظر آتا تھا. پھر دوسرا اٹھایا، دوسرے بیٹے کا سر، تیسرا، جتنے بیٹے تھے اتنے سر اس کو دسترخوان کے اوپر رکھے ہوئے انہوں نے دکھائے فرنگیوں نے. آپ بتائیں اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے ایک وقت میں اپنے 10-11 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے دیکھے.
اسی پر تو اس نے اشعار لکھے تھے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ تو چمن خزاں سے اجڑے ہیں اس دنیا میں، ہمیں کیا پتا کیا کیا ہوا ہے دنیا میں، ذرا حالات تو پڑھ کے دیکھیں۔ بادشاہوں کے پورے پورے خاندان کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا۔ آپ کبھی کربلا کے حالات دیکھیں نا، کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا۔ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر کے چھوٹے سے بچے کو کوئی خراش آ جائے نا، ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور ہم بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دے دی، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ جب تک تسلی نہیں ہو جاتی اس وقت ہم پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی خراش آئی ہے اور وہاں تو زندگیوں کے معاملات ہو گئے، تو ہم نے تو سچی بات ہے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سچی بات یہی ہے، یہ چھوٹے موٹے حالات جو گھروں میں پیش آ جاتے ہیں یہ کوئی غم تھوڑا ہے، یہ تو دنیا ہے، اور دنیا میں تو یہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ بس کے اندر سفر کرے اور پھر کہ جی مجھے تو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو بھائی بس کے اندر بیٹھ کے سفر کرو گے تو جھٹکے تو لگیں گے۔ کوئی ہوائی جہاز کے اندر آپ تھوڑا سفر کر رہے ہیں کہ جو بالکل سموتھ فلائٹ ہوگی، بس ہو اور کچی سڑک ہو، تو جھٹکے تو لگتے ہی ہیں۔ یہ دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی بس ہے، زندگی کی بس ہے، اور دنیا کی یہ کچی سڑک ہے جس کے اوپر جھٹکے ہر کسی کو لگتے ہیں۔ ہر بندہ یہاں پریشان، آج ایک پریشانی، کل دوسری، پرسوں تیسری، اور انسان لگوٹ باندھ باندھ کے نکلتا ہے کہ اب میں پریشانیوں کو ختم کر دوں گا۔ پہلی ختم ہوتی ہیں، نئی اوپر سے اور آ جاتی ہیں، تو ہم پریشانیوں کو ختم بھی نہیں کر سکتے۔ بس ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم ان پریشانیوں کے اوپر صبر کریں۔ ہاں، پریشانیاں اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، ہم پریشانیوں کے قابل نہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم پریشانیاں مانگے نہیں، لیکن اگر آ جائیں اللہ کی طرف سے تو بس اس پر صبر کریں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ صبر علی الاطاعہ، اطاعت کے لیے صبر کرنا۔ مثال کے طور پہ نیند بہت آ رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ سو جائیں، اور تہجد کی نماز جانے والی ہے یا فجر کی جماعت جانے والی ہے، تو انسان اٹھتا ہے اس وقت۔ اب یہ جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا اٹھنے کی، اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں، کہ یہ اطاعت کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑا۔ تو اطاعت کے لیے، نیکی کرنے کے لیے بھی بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اب روزے کا رکھنا یہ مشقت ہوتا ہے، پیاس ہوتی ہے اور بھوک ہوتی ہے، مگر برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، کہ گناہوں سے رکنے کے لیے صبر کرنا۔ مثلا ایک آدمی پر شہوت تو سوار ہے، مگر وہ اس ٹیمپٹیشن کو برداشت کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا تھا، قالت ہی تلک قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا تھا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو طرح کا صبر ہے جو بندے کو کرنا پڑتا ہے، نیکی کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا۔ ہر عمل کے اجر کا کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن صبر والے کے اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے، اتنا اجر دیں گے کہ وہ لوگ بس بس کریں گے، ان کو اتنا راضی کریں گے۔ اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے چاروں طرف سے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، وہ کہیں گے اور تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا کے اندر صبر کیا، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کیا، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کیا، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو سلامتی ہو، سلامتی ہو، ان کو فرشتے کہیں گے۔ ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں نا تو سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہاری اور تمہیں مبارک ہو، اور تمہیں شاباش ہو۔ سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہیں شاباش ہو، تم سلامت رہو۔ ہم نہیں کہتے اے بچے جیتے رہو، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو جیتے رہو، تمہیں شاباش ہو، تو سلام علیکم کا بالکل یہی معنی ہے۔ فرشتے یہ کہیں گے اوے جیتے رہو، تم کتنی اچھی زندگی گزار کے آئے، تم صبر کی زندگی گزار کے آئے، فنعم عقبی الدار، اب اللہ نے کتنا اچھا تمہیں گھر عطا فرما دیا۔
تو صبر والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر بہت دیتا ہے اور جنت میں بھی ان کو بہت اجر ملے گا. تو ہمیں اپنے اندر یہ صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے. صبر تو اتنا بھی نہیں کہ اگر سامنے سے کوئی ناگوار لفظ سننے کو مل جائے نا تو ہم اپنے غصے کو برداشت کر لیں. ہمارے اندر اتنا بھی صبر نہیں ہے. معمولی سی بات کا برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دونوں دوست جو ہیں وہ بیت بھی ہیں، نیک بھی ہیں، سب کرتے ہیں، پھر آپس میں الجھتے بھی ہیں. کیوں الجھتے ہیں؟ اس لیے الجھتے ہیں کہ صبر نہیں ہے نا، برداشت نہیں ہے. تو برداشت کو بڑھانا پڑتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مصائب برداشت کیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا رتبہ اور درجہ عطا فرمایا. یہ مصائب تو اتنے آتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ ایمان والے اور ان کے ساتھ جو اللہ کے رسول تھے وہ بے اختیار پکار اٹھے کب اللہ کی مدد آئے گی. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ بندے کو اس معاملے میں آزماتے ہیں، خوب رگڑا دیا جاتا ہے، خوب اس کو گرل کیا جاتا ہے تاکہ یہ بندہ اونچے سے اونچے مرتبے تک پہنچ جائے. تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. پہلی امتوں کے جو صحابہ تھے ان کے اوپر کم مصیبتیں آئی تھیں، لیکن اس امت کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں. چنانچہ پہلی امتوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا وَزُلْزِلُوا، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. تو زلزلو کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو خوب اچھی طرح جو ہے وہ آزمایا گیا، کرش کیا گیا، اچھی طرح رگڑا گیا ان کو. لیکن جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بات آئی تو قرآن مجید نے 3 لفظ استعمال کیے. فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اب یہ 3 لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر جو آزمائش تھی وہ پہلی امتوں کی آزمائش سے بہت زیادہ تھی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو رتبہ دیا وہ پہلی امتوں کے صحابہ سے بہت اونچا رتبہ تھا. تو جس بندے کو تکلیف زیادہ ملتی ہے اس کو اللہ کے ہاں مقام بھی اونچا ملتا ہے، بڑا ملتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے، بے صبری سے انسان اپنے اجر کو گنوا لیتا ہے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. پروردگار عالم، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. پروردگار عالم، ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف عطا فرما اور نیکی دوڑ دوڑ کر کرنے کے لیے اپنا شوق عطا فرما. اے اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ، آپ کے بندے دور قریب سے، مختلف شہروں، مختلف قبیلوں سے اے اللہ چل کر یہاں آئے ہیں، ایک امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے سامنے دامن پھیلائیں گے اور آپ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیں گے. اے اللہ، اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹھے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اے اللہ، ان سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے اور ہماری بخشش فرما دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے. اللہ، آپ نے فرمایا میرے بندو ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ، ہم جو دعا کر رہے ہیں اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجئے. رب کریم، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو. جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں. اے اللہ، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. اللہ، مہربانی فرمائیے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے، ہمیں اللہ ناکام واپس نہ بھیج دیجئے، ہمارے سوال کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے
قبول فرما۔ اے اللہ جب ہم اپنی جوانی میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو اپنے بڑھاپے میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ جب ہم امیری کی حالت میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو فقیری کی حالت میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ جب ہم اپنی صحت کی حالت میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو بیماری کے عالم میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ ایک بوڑھا بیمار اور ایک فقیر بندہ آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھا ہے، اللہ مہربانی کر لیجیے، اللہ رحمت کر لیجیے، اللہ دعا قبول کر لیجیے، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم پر ترس کھا لیجیے، ہمارے پاس دکھانے کے لیے کوئی عمل نہیں، اے اللہ کہنے کے لیے کوئی بات نہیں، اے اللہ صرف اتنی سی بات ہے، آپ ہم پر رحم کھا لیں، ہم پہ ترس کھا لیجیے اور ہم پر شفقت کی نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے اور ہم عاجز مسکینوں کو اے اللہ توبہ قبول ہونے والوں میں شامل فرما لیجیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے اللہ ہماری بھی دعائیں قبول کر لینا، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دینا، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے پر کوئی قصور نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے قریش مکہ کو فتح مکہ کے دن یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، قرآن مجید میں آپ نے جگہ جگہ اس کے تذکرے کیے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی شان کریمی سے مانگتے ہیں، آپ بھی آج یہی فرما دیجئے اذهبوا انتم الطلقاء، تم جاؤ آج تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اے اللہ لا تثریب علیکم اليوم کہہ دیجئے، اے اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانو تم محتاج ہو، فقیر ہو، اور پھر یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقراء کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جس طرح ایک عیالدار اپاہج سخی کے دروازے پر جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ دروازہ کھل گیا، میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اے اللہ ہم اس عیال سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں۔ اللہ ہم آپ کا دروازہ اس امید سے کھٹکھٹا رہے ہیں، اگر آپ نے دروازہ کھول دیا ہمیں سعادت نصیب ہو جائے گی، ہمیں قبولیت مل جائے گی۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجئے، اے اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دیجئے، قرآن مجید پڑھنے کا لطف عطا فرما دیجئے۔ کریم آقا اس دنیا کمینی سے ہمیں منہ موڑنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں آخرت کی طرف رجحان عطا فرما، اور اے اللہ اپنی محبت اور اپنا شوق عطا فرما۔ پروردگار عالم خداوندہ مقصود من تو ہی و رضائے تو، اے اللہ آپ ہی ہمارا مقصود ہے اور آپ کی رضا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے، ہم پر رحمت فرما دیجئے، مہربانی کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے اپنے دو انبیاء کو فرعون کے پاس بھیجا اور انہیں فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ فرعون کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا۔ اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا اس کی طرف آپ انبیاء کو بھیجتے ہیں اور نرم رویے کا حکم فرماتے ہیں۔ اے اللہ یہ جتنے لوگ یہاں مسجد میں ہیں یہ روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلیٰ کی گواہیاں دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ کر لیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہم پر کرم کی نظر فرما، مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔
اے اللہ دور قریب سے بڑے بڑے علماء بھی تشریف لائے ہیں، مشائخ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اٹھتے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اور ان کی برکت سے اللہ ہم سب گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ کچھ دوستوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے، خط لکھے، فون کیے، میسج کیے، اے اللہ ان سب کی حاجات کو آپ جانتے ہیں، اللہ سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے اور اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم کر دیجئے۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوٹی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہماری سرحدات کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم کوئی بچہ اگر پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مالک ہم جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ اے اللہ دور عورتوں کا مجمع بھی آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کے دل کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے تو خود ارشاد فرمایا کہ مرد گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، اچھی زندگی گزاریں۔ اے اللہ جب آپ نے ہم دونوں کو یہ حکم دیا ہے تو آپ کی بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، اے اللہ یہ جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، اپنے دل کا غم کس کو جا کر سنائیں۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ ہم نے تو دنیا دار لوگوں کو دیکھا ہے، کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں وہ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، اے اللہ یہ اپنے گھروں سے چل کے یہاں آئی بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لیجئے، توبہ قبول فرما لیجئے اور ان کو اللہ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے جو اسلاف ہمارے اکابر دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما اور ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے قریبی دوست اور ساتھی حضرت مولانا سیف الرحمان درخواستی رحمت اللہ علیہ چند دن پہلے اللہ آپ کو پیارے ہو گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے اور اے اللہ جو ادارہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کو قیامت کی صبح تک اے اللہ شاد و آباد رکھیے اور جاری و ساری رکھیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست فیروز صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کے کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست حماد صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما اور اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے میلے دلوں کو صاف کر دیجئے، پتھر دلوں کو نرم کر دیجئے اور اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے شہر پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دین و حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب